جس عورت کو یہ غرور ہے کہ اس پر 1000 لوگ مرتے ہیں، تو اس عورت کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ 1000 لوگ ہر عورت پر مرتے ہیں۔ ایک خدا کو ماننے والی عورت جب ایک مرد کو مان لیتی ہے تو دوسرے مرد کا خیال تک دل میں نہیں لاتی۔ زندگی وہاں تھپڑ مارتی ہے جہاں جہاں ماں نے چوما ہوتا ہے، اور پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ماں نے وہاں کیوں چوما ہوتا ہے۔ حکم تو نفس مارنے کا ہے، لیکن افسوس لوگوں نے ضمیر مار رکھے ہیں۔ غبارہ آپ کے منہ پر پھٹ جائے تو ناراض مت ہونا، آپ نے خود ہی اسے پھلا کر اس کے سائے سے بڑا کر دیا تھا۔ یہی ہوتا ہے جب آپ کسی انسان کو اس کی اوقات سے زیادہ عزت دے دیتے ہیں۔ کوئی بھی انسان مکمل نہیں، نہ ہی اس کو مکمل بھیجا گیا ہے۔ خامیاں ہوتی ہیں، سب میں ہوتی ہیں۔ بڑا پن یہ ہے کہ اپنے محبوب، اپنے ساتھی، اپنے ہمسفر کی 1000 خامیاں جانتے ہوئے بھی اس کو ایسے کھلے دل کے ساتھ تسلیم کیا جائے کہ وہ قبولیت لگے، نہ کہ احسان۔ یہی محبت اور انسانیت کا تقاضا ہے۔ لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود ان سے دوستیاں کر لیتے ہیں۔ غلطیاں بھی ان سے ہوتی ہیں جو محنت کرتے ہیں، ورنہ نکموں کی تو پوری زندگی غلطیاں نکالنے میں ہی لگ جاتی ہے۔ اگر آپ کا رشتہ ایک دن کسی ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے، تو اپنے دل میں اس شخص کے تمام رازوں اور باتوں کے لیے ایک خفیہ جگہ بنا لو، کیونکہ رشتے اخلاق کے ہوتے ہیں۔ تم سے بات نہ کرنے کی تکلیف اس بچے کی مانند ہے جو تمام رات درد سے چلاتا رہتا ہے، مگر کسی کو بھی یہ بتانے سے قاصر ہوتا ہے کہ اسے درد کہاں ہے۔ کاش کے معجزے ہونا بند نہ ہوئے ہوتے، ایک معجزہ میری زندگی میں بھی ہوتا۔ میں اپنی آنکھیں بند کروں اور پھر کھولوں تو مجھے پتہ چلے کہ وہ بچھڑنا سب ایک خواب تھا۔ ہم میں سے ہر کوئی چاند ہے جس کا تاریک پہلو کسی نے نہیں دیکھا۔ بہت زیادہ چھپانا اور بہت مضبوط ہونے کا دکھاوا کرنا ہمارے دلوں کو نازک بنا دیتا ہے اور انتہائی معمولی وجوہات کی بنا پر رونے لگتا ہے۔ ہم بھی دل خراب سے بیزار ہیں، مگر کیا کیجئے کہ بات نہیں اختیار کی۔ جیسے جیسے انسان غریب ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے رشتہ داروں، دوستوں اور معاشرے میں اس کی جگہ کم ہوتی جاتی ہے۔ باصلاحیت انسان کبھی حسد نہیں کرتا۔ تعلق کو آزمانے سے تعلق میں عیب نکل آتے ہیں، اور عیبوں سے کون خالی ہے۔ وہ ایک لمحہ جو صدیوں کی تھکن کو مات دے جائے، ہماری محبت کی تکمیل ہے۔ جو دل کے سارے درد بانٹ لیں، ایسے رشتے زندگی میں بہت کم ملتے ہیں۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ غیر تو غیر ہے، غیروں سے کیا گلا، اپنے تو اپنے ہیں، اپنوں سے کیا ملا۔ سر اور کردار ہمیشہ اونچا رکھو، اچھے برے دن تو آتے ہی رہتے ہیں۔ وقت تعلق کی حقیقت بتا دیتا ہے۔ ایک فرشتہ دائیں جانب، ایک فرشتہ بائیں جانب، دیکھو انسان کتنی بے اعتبار چیز ہے۔ اونچائی پر جانے کے لیے پہلے زمین پر طریقے سے چلنا سیکھ لو، ورنہ ایسا گرو گے کہ نہ اڑ سکو گے اور نہ چل سکو گے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ پوری دنیا ہیں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ آپ کے اچھے وقت کے اصل حقدار وہی لوگ ہیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بیٹھا ہو۔ پریشانیاں پرندوں کی طرح ہوتی ہیں، انہیں خود پر اڑنے دیں، لیکن کبھی بھی انہیں اپنے سروں پر گھونسلہ بنانے کا موقع نہ دیں۔ کبھی بھی کسی کی روزی کے دشمن نہ بنو،
کیا پتا اس ایک بندے سے اور کتنے لوگ منسلک ہوں۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتا ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں، یا پھر وہی انسان ہمیں صبح پھر دوبارہ نہ ملے۔ جب تک نفس مردہ نہ ہو دل زندہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے کہ چپ رہنا زیادہ اچھا ہے، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ لیتے تو اچھا تھا۔ زندگی میں ہم کبھی بھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے۔ ہم آج جس کے لیے خوشی کا باعث ہیں 4 دن بعد وہ بھی خائف ہے۔ یہی دستور ہے، جس کے لیے آپ زمانے کو چھوڑ دیں وہ زمانے کے لیے آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ حساس انسان وقتی طور پر بہت برے طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کے اندر کا نرم انسان بولتا ہے چل جانے دے یار، کچھ نہیں ہوتا، اور پھر زندگی پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ بس کاش کوئی ایسا طریقہ ایجاد ہو جائے کہ اپنوں کے رویوں اور تلخ لہجوں کو ایسے خود سے ڈیلیٹ کر دیا جائے جیسے وہ کبھی واقع ہی نہ ہوئے ہوں۔ بعض دفعہ چہرے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آوازوں کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایسی آواز کی جس میں ہمدردی ہو، جو آپ کے وجود کے تمام ناسوروں کو نشتر کی طرح کاٹ پھینکے اور پھر بہت نرمی سے گھاؤ کو سی دے۔ نفسیاتی درد جسمانی درد سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور زبان کا لگا ہوا زخم کلہاڑی کے زخم سے زیادہ دردناک ہے۔ دوسری مرتبہ گرم کی گئی چائے اور دوسری دفعہ جوڑے کے رشتوں میں پہلے جیسی مٹھاس نہیں رہتی۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر وہ درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ پھر یوں ہوا کہ دستک دینا ہی چھوڑ دیا۔ اب عزت نفس سے زیادہ تو تھی نہیں محبت۔ وہ تعلق بھی عارضی نکلا، عمر بیتی جسے نبھانے میں۔ عزت پیار محبت بہت مہنگی ہوتی ہے، کم ظرف کم نسل لوگوں کو راس نہیں آتی۔ کہانیاں پڑھ کر رونے والے ہم حساس لوگ زندگی کی تلخیوں کو مسکرا کر جھیلتے ہیں۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا۔ عورت کی محبت بڑی پختہ ہوتی ہے، حالات دکھ سکھ کچھ بھی ہو نہ بدلتی ہے نہ کم ہوتی ہے اور نہ ہی کسی اور سے منسلک ہوتی ہے۔ جو عورت تم سے صرف تمہارے جسم کے لیے محبت کرے گی، اس میں یہ ایک عادت ضرور ہوگی کہ وہ صرف اپنے مطلب کی بات کرے گی، اور تمہاری ہر بری بات پر بھی وہ تمہیں روکے گی نہیں، بلکہ تمہاری ہاں میں ہاں ملائے گی۔ ہونٹ آتش ہے تیرے، لمس میں تیرے جادو، میری باہوں میں اتر، مجھ پہ سحر طاری کر۔ جب ایک خوبصورت عورت مرتی ہے، دھرتی اپنا توازن کو بیٹھتی ہے، چاند 100 سال کے سوگ منانے کا اعلان کرتا ہے، اور شاعری بے روزگار ہو جاتی ہے۔